السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے چیس کرمنل ایکٹ، جس میں ملکوں پر قرضہ کس طرح سے زیادہ ہوتا جاتا ہے، ڈے بائی ڈے بڑھتا جاتا ہے، ہر سال ڈبل ہوتا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ آج ہم بات کریں گے جی یعنی چیس کرمنل ایکٹ یعنی کہ شطرنج۔ اس ایکٹ کی شروعات کیسے ہوتی ہے، کیسے ملکوں کو اس جال میں پھنسایا جاتا ہے۔ پہلے ترقیاتی کاموں کے لیے مدد دی جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ شکنجہ کسا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ایک گاؤں کا ایک چودھری ہے، وہ چھوٹے ذمہ دار کو چھوٹا موٹا قرضہ دے دیتا ہے، کبھی کھاد لے کے دے دی، کبھی ان کی زمینوں پر ہل چلا دیا، اور کبھی اپنے ٹیوب ویل سے ان کی زمینوں پر پانی لگا دیا۔ چھوٹا ذمہ دار سمجھتا ہے کہ چودھری صاحب بڑے خدا ترس آدمی ہیں، بڑے زبردست آدمی ہیں، لیکن جب یہ قرضہ بڑھتا ان کی زمین کی ویلیو کے برابر ہو جاتا ہے نا، تب چودھری صاحب کیا کرتے ہیں کہ ان بیچاروں کی زمین ہتھیا لیتے ہیں۔ اب ان کی زمین چودھری صاحب کی ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے پاس پیسے تو ہوتے نہیں ہیں دینے کے لیے، تو چودھری صاحب کی زمین پھر بڑھتی جاتی ہے اور چھوٹے ذمہ دار کی بیچاروں کی کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے۔ IMF بھی اسی طرح ہی جال بچھاتا ہے، پہلے تعلیم کے نام پر قرض دیتا ہے، پھر ترقیاتی فنڈ کے نام پر قرض دیتا ہے، کبھی دفاع کے نام پر فنڈ دے دیا۔ جب ملک پوری طرح قرضے کے اندر جکڑے جاتے ہیں اور ان مقروض ملک ہوتے ہیں، ان کو قرض دینے والے جو ادارے ہوتے ہیں یعنی IMF یعنی ورلڈ بینک، وہ اپنے طریقے سے پھر چلاتے ہیں۔ آپ کا تعلیمی نصاب، آپ کا دینی نصاب وہ مرتب کرتے ہیں۔ آپ کے فیصلے ان کی ضروریات کے مطابق ہوتے ہیں، کوئی فیصلہ آپ اپنے ملک کے مفاد میں نہیں کر سکتے۔ جب معاملات اس نہج تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر ایک اور کھیل کھیلا جاتا ہے، اور وہ کھیل کیا ہے؟ بالکل اسی طرح جیسے چوری صاحب چھوٹے ذمہ دار کی زمین ہتھیانے کے لیے ذمہ دار کے گھر میں پہلے لڑائی کرواتا ہے۔ یہ زمین ہتھیانے کے لیے ذمہ دار کے گھر میں لڑائی کروانا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ اکٹھے رہے، ان کے اندر اتفاق رہا، تو وہ کوئی نہ کوئی حال تو ضرور نکال لیں گے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک میں بھی پہلے سیاستدان ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہتے تھے، لیکن اب چور ڈاکو نہیں کہتے، چور ڈاکو کی بجائے اب ان کو غدار کہتے ہیں، سازشی کہتے ہیں، ملک دشمن کہتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں اپنے ہی اداروں پر پریشر ڈالتی ہیں کہ ہمارے مخالفین پر کیس بنائے جائیں۔ اپنی اس لڑائی میں عوام کو اداروں کے خلاف کیا جاتا ہے، اکسانے کی کوشش کی جاتی ہے، فوج کے خلاف کیا جاتا ہے۔ انڈیا جیسا دشمن ملک پوری قوت لگا کر جو کام نہیں کر سکتا، IMF وہ بڑی آسانی سے ہمارے سیاستدانوں کے ذریعے، حتیٰ ہمیں استعمال کرتے ہوئے ہمارے ذریعے سے وہ کام کر لیتا ہے۔ ایسے حالات میں ادارے بھی آزادانہ فیصلہ نہیں کر پاتے، اور اس رسا کشی اور غیر یقینی صورتحال میں عوام IMF جیسے اصل دشمن سے ہٹ کر اپنے ہی اداروں کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور آپس میں جب ملک قرض میں ڈوب جاتا ہے، اور اس پر ستم ظریفی یہ ہوتی ہے کہ پوری قوم آپس میں دست و گریبان ہو جاتی ہے، جیسے کہ آپ اس وقت موجودہ حالات دیکھ ہی رہے ہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جس کے لیے IMF جیسے اداروں نے اتنی ہیوی انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے۔ ذرا غور کیجئے، ایسی صورتحال میں وہ کون سی سازش ہے آپ کے خلاف جو کامیاب نہیں ہو سکتی؟ اس مجبوری کے عالم میں اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ نے ان کا ہر مطالبہ ماننا ہے، کہ وہ کہتے ہیں جی فلاں کو تسلیم کرو، اچھا جی فلاں سے آپ رابطہ رکھ سکتے ہیں، آپ فلاں سے پیٹرولیم خرید سکتے ہیں، فلاں سے بیچ سکتے ہیں، آپ کے اوپر پابندیاں لگتی ہیں، فلاں سے آپ کاروبار نہیں کر سکتے، ورنہ آپ کا پیٹرول بند کر دیا جائے گا، آپ کا انٹرنیٹ بند کر دیا جائے گا، آپ کا کمپیوٹر بند کر دیا جائے گا، آپ کی فون کالز بند کر دی جائیں گی۔ جب یہ سارے پریشر ایک ملت پر، ایک قوم پر آتے ہیں اپنے ہی سیاستدانوں کی وجہ سے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب
ہمارا ذہن بھی بن جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اب تو ان کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، مطالبات ماننے پر ہم مجبور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین آپ یاد کریں 2008 میں پی پی کی حکومت بنتی ہے، 3 سال بعد وزیر اعظم پر کیس بن جاتا ہے۔ 2013 میں نون لیگ کی حکومت بنتی ہے، 3 سال بعد نواز شریف پر کیس بن جاتا ہے۔ 2018 میں تحریک انصاف کی حکومت بنتی ہے اور 3.5 سال بعد حکومت ہی ختم کر جاتی ہے۔ کبھی ویکی لیکس، کبھی ڈان لیکس، کبھی پناما پیپرز، کبھی پنڈورا باکس، کیسے کیسے کیس بنتے ہیں۔ آپ غور کریں اس بات پر اور سمجھیں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب بھی 3-3.5 سال ہوتے ہیں کوئی حکومت اب سٹیبل ہوتی ہے، کاروبار شروع ہو جاتے ہیں، بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اب ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا شروع ہوتا ہے، ہونے لگتا ہے، تو کوئی نہ کوئی ایشو بنا کر حکومت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے سیاستدانوں کی کرپشن کا ہمارے اداروں کو پتہ نہیں ہوتا، ان اداروں کو پتہ ہوتا ہے، وہ لیکس کرتے ہیں، اسی بنا پر ہماری عدالتوں میں ان پر کیس چلتے ہیں اور پھر کوئی ثبوت بھی نہیں ملتا۔ آج تک کسی کے خلاف کوئی ثبوت بھی نہیں ملا اور ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ نااہل بھی ہو جاتے ہیں۔ نواز کے جانے پر عمران خوش، عمران کے جانے پر شہباز خوش، ان تینوں کے جانے پر زرداری خوش۔ یعنی کیسا یہ کھیل کھیلا جا رہا ہوتا ہے، نکالنے والے کرپشن پر نکال رہے ہوتے ہیں اور نکلنے والا کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے سازش کے تحت نکالا جا رہا ہے۔ باہر والے اندر والوں کی مدد سے جو چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کا رزلٹ لے لیتے ہیں۔ کیا یہ بے بسی ہے یا بے حسی ہے؟ ناظرین میرے خیال میں یہ بے حسی ہے، بے بسی نہیں ہے۔ اس مکڑی کے جالے کو سمجھنا ہوگا اور ناظرین یہ آپ یقین جان لیجئے کہ یہ مکڑی کا نالا جو جالا ہوتا ہے یہ بہت ہی کمزور جالا ہوتا ہے۔ جو قومیں اس سے نکلنے کا مصمم ارادہ کر لیتی ہیں نا، ان کو پھر کوئی بھی نہیں روک سکتا، وہ آسانی سے اس مکڑی کے جالے کو توڑ کر باہر نکل جاتی ہیں۔ اس سے ہمیں نکلنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی، مل کر آواز اٹھانی ہوگی۔ ناظرین میرا نام عابد حسین ہے، کنگز مین گروپ کے نام سے ہمارا بزنس ہے، پراپرٹی کا کام کر رہے ہیں، کنسٹرکشن کا کام ہے، فرنیچر کا کام ہے، فرنیچر ورکشاپ ہے ہماری، اور اسی طرح انٹیریئر ڈیزائننگ کا کام ہے۔ اللہ کا شکر ہے رزق حلال دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، لیکن میرا ملک دن بدن ایسی دلدل میں دھنستا جا رہا ہے، اس پر سوچنا ہوگا۔ ہم خود کو مضبوط ہمیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ملک کو مضبوط کرنے کی کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ ملک مضبوط ہوگا تو ہم ہوں گے۔ اپنا کام کرتے ہوئے اپنے ملک کے بارے میں ضرور سوچیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ سب بھی میری طرح ہی یہی سب کچھ سوچتے ہیں، بس اظہار کرنے کے لیے یا میڈیا نہیں ہے یا سمجھ لیں وقت نہیں ہے، لیکن اس کے لیے وقت ضرور نکالیں، یا کم از کم میرے اس پیغام کا حصہ بنیں، میری آواز کو آگے پھیلائیں۔ اور اگلی قسط میں ابھی تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ چیس کرمنل ایکٹ کس طرح سے کام کرتا ہے، کیسے اس ایکٹ کا شکار ہو جاتے ہیں کچھ بے شعور لوگ، اور وہ کیسے اس جال میں پھنسا لیتے ہیں ملکوں کو۔ لیکن اس سے نکلنے کے لیے حل بتاؤں گا، اور اگلی ایپیسوڈ سے وہ ہم شروع کر رہے ہیں کہ پہلا حل کیا ہے، دوسرا حل کیا ہے، تیسرا حل کیا ہے۔ آسانی ہے، لیکن اس کے لیے 22 کروڑ ڈاکٹر چاہیے، 22 کروڑ کا ایک جم غفیر چاہیے، 22 کروڑ عوام کے اندر یکجہتی چاہیے اور اتفاق چاہیے۔ یہ ہم کر لیں گے انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔